آج کے اس جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے نہایت ہی ضروری اور بیداری پیدا کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان قتال فی سبیل اللہ ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا ہم حکم پڑھیں گے، کیا حکم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو آخر میں ہم اس کو مسئلے کو بھی دیکھیں گے، کیا ہم پر جہاد فرض ہے یا نہیں، اور ہم میں سے کس شعبے پر جہاد فرض ہے اور کن لوگوں پر جہاد فرض ہے، کن کے متحد ہم پر بھی جہاد فرض ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آخر میں باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینا ایمان نہیں ہے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے حکم میں چھپا ہوا ہے، ان تمام باتوں کا اقرار کرنا اور ان تمام باتوں کو حق اور سچ جاننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ان کا اقرار اور دل کی تصدیق کہ لا الہ الا اللہ میں جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان سب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور طریقے جو ہیں ان کو حق اور سچ جاننا اور اسی کی دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان جو ہے پورے ایک دائرہ جو اسلام کا دائرہ ہے، اس میں جو چیزیں بھی ہیں سب کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ سب کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئے۔ ایمان کے اقرار میں سے یہ بھی ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے۔ پہلی کتابوں کے اترنے کے اعتبار سے کہنا وہ حق ہے اور سچ ہیں، اور قرآن کو آج جو ہمارے ہاتھوں میں جو ہم پڑھتے ہیں صبح اور شام یا برکات کے لیے پڑھتے ہیں، یہ جو قرآن جو دو گتوں کے درمیان میں ایک کتاب کی شکل میں جس کو ہم احترام کے ساتھ اٹھاتے بھی ہیں، باوضو اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو با ادب طریقے سے، اور اس کو اٹھانے کے بعد سینے سے لگاتے ہیں، تو اس قرآن کو من و عن جیسے اترا اس بات پر بھی یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔ دوسرا، جتنے بھی اس میں احکام ہیں ان سب پر ایمان اور یقین رکھنا کہ جتنے بھی اس میں آیات ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے اسلامی احکام ہیں، ہم نے اس کا اقرار کرنا ہے۔ تو اسی قرآن کو جب ہم اٹھاتے ہیں، یہاں یہ قرآن پاک ہمیں رمضان المبارک کے روزوں سے آگاہ کرتا ہے، جہاں پہلی امتوں کے قصص بیان کرتا ہے، جہاں یہ قرآن ہمیں وضو کا طریقہ اور پاک ناپاکی سے پاک ہونے کے طریقے بتلاتا ہے، وہیں یہ قرآن ہمیں اپنا دفاع سکھاتا ہے۔ وہیں قرآن یہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کا اور ماؤں بہنوں کا دفاع سکھاتا ہے۔ جیسے یہ قرآن ہمیں نماز کا طریقہ سکھلاتا ہے، ویسے ہی نماز کے احکام قرآن کے خلاف اور اشاعت اسلام کے خلاف اٹھنے والی انگلیوں کو روکنے کا طریقہ بھی یہ قرآن سکھلاتا ہے۔ تو قرآن نے جیسے رمضان کے روزوں کا فرض ہونے کا بتلایا، ویسے ہی قرآن نے ہمیں بتلایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ اے ایمان والو تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند لگے گا۔ یہ فریضہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فریضہ ہے، تم پر فرض کیا گیا، لیکن تم اسے گراں سمجھو گے۔ آگے یہ وضاحت فرما دی کہ یوں ہوگا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کیا کچھ ایسا ہوگا کہ تم جس کو محبوب رکھو گے
کہ زندگی ہے اس کو ہم محبوب رکھتے ہیں، مال ہے اس کو محبوب رکھتے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ جن چیزوں کو تم محبوب رکھو گے یہ تمہارے لیے شر کا سبب بنے گی، تمہارے لیے اچھی نہیں ہوں گی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو تم ناپسند سمجھو گے، نہ تمہارا دل اس کو گراں سمجھے گا، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، وہ تمہارے لیے بہتر ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کے فرض ہونے کا حکم بتلایا ہے کہ قتال جو کفار کے خلاف لڑنا ہے اس کی فرضیت کی یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ جہاد قتال فی سبیل اللہ تم پر فرض ہے۔ اب فرض ہونے کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کو جب ہم اٹھاتے ہیں حدیث مبارکہ کے ذخیرے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاد جو ہے، یہ قتال جو ہے، یہ ہے تو فرض، جب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک قیامت نہیں برپا ہو جائے گی اس وقت تک فرض ہوگا۔ اب فرض کی حیثیت کیا ہوگی؟ فرض کفایہ ہوگا، فرض عین ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ سے اور صحابہ کی طرز زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کسی حالات میں یہ فرض کفایہ ہوگا اور کسی حالات میں یہ فرض عین ہوگا۔ تو جیسی صورتحال ہوگی ویسا اس کا حکم ہوگا۔ باقی یہ حکم تو قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک جماعت ہمہ وقت اس کام کے لیے وقف ہونی چاہیے، اس کام کے کرنے والی ہونی چاہیے جو الہی کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھے، ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھے، ہمہ وقت سے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار رکھے کہ الہی کلمت اللہ کی سر بلندی ہوتی رہے، دعوت کا پیغام چلتا رہے اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز دبتی رہے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی انگلیاں ہٹائی جاتی رہیں اور اسلام کے خلاف میلی آنکھ دیکھنے والے کی آنکھ کو پیچھے کیا جاتا رہے۔ یہ مسلسل ایک جماعت یہ کام کرتی رہے۔ اب یہ جماعت جو کام کرنے والی ہے اس کی صفت کیا ہے، یہ کیسی نظروں سے دیکھی جاتی ہے؟ سورہ صف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں۔ ان کی ایک صفت بیان کر دی، کیسے لڑنے والے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف بندی کے ساتھ لڑتے ہیں کہ وہ گویا کہ سیسہ پگھلائی ہوئی دیوار ہیں، ایسی مضبوطی کے ساتھ کفار کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں۔ ان کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب یہ لوگ پسند بھی ہے، اب یہی لوگ جو الہی کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے گھروں سے نکلنے والے ہیں، میدانوں میں پہنچنے والے ہیں، اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے والے ہیں، الہی کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے دن رات اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر نکلنے والے ہیں۔ ان کی سودے بازی بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ آگے صفت بیان فرما دی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان صفات والوں کے ساتھ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، دو چیزیں لی ہیں بس ایمان والوں سے، دو چیزیں لی ہیں، کہا کہ تم دو چیزیں مجھے دے دو، دو چیزیں مجھے دے دو، ایک اپنی جان، دوسرا مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تیسری چیز مجھ سے خرید لو، جنت مجھ سے خرید لو، جنت کا مجھ سے سودا کر لو۔ یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے جو ایمان کے خاطر، اسلامی سرحدات کی خاطر اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے۔ تو یہ کیا صرف قرآن بتلاتا ہے؟ اور ان کی صفت کیا، کیسے خریدا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ایمان والے سے اس کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا۔ خریدا کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ وہ کرتے کیا ہیں؟
ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لڑتے ہیں تلوار کے ساتھ اور تیر کے ساتھ اور کلاشنکوف کے ساتھ، کسی بھی ذریعے سے اللہ کی راہ میں دین کی سر بلندی کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں۔ کبھی وہ مارتے ہیں دشمن کو، کبھی دشمن کے وار سے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ۔ ہاں جو پیچھے جنت کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکا ہے، ٹھکا ہے۔ یہ صرف قرآن میں نہیں فرمایا، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ وعدہ پکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے یہ پکا ہے، اور قرآن میں بھی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ جو اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں لگانے والے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر نکلنے والے ہیں، گولیوں کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا بدلہ ہے؟ جنت ہے۔ جنت پھر ایسے نہیں کہ جنت مل جائے گی، نہیں، دنیا میں بھی ان کا ایک مرتبہ عام ایمان والوں سے بڑا ہوا ہے، جنت میں تو 100 مرتبے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 100 مرتبے بڑا ہوا ہے۔ ہاں جنت میں 100 منزلی یعنی کہ 100 مرتبے والی ایک جگہ ہوگی کہ جس میں عام جنتی جو قتال کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے نہیں ہوں گے، وہ سب سے نیچے والے درجے میں یہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، قتال فی سبیل اللہ کرنے والا ہوگا، یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ سب سے بلندی پہ 100 منزلی بلڈنگ اسی مجاہد فی سبیل اللہ کی ہوگی، یہی شہید ہونے والے کے لیے ہوگی۔ پھر اور حدیث مبارکہ میں اسی کے لیے آتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا پھر قرآن نے یہ بتلا دیا، ہاں یہ میرے راستے میں مرنے والے ہیں، یہ میرے راستے میں اپنی جان دینے والے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں خیال کرنا، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے، یہ تمہارے دماغ میں بھی نہ آئے، یہ مر چکے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے بارے میں مرنے کا گمان بھی نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا اور انہیں مردہ کہنا بھی نہیں ہے، یہ تو زندہ ہیں، یہ تو زندہ ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی اور سینکڑوں حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک کی آیتوں میں مجاہد فی سبیل اللہ کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض ہونے کا بھی بتلایا اور ان کی صفتوں کو بھی بیان کیا اور فرمایا یہ کیوں دیا گیا ہے، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، ذروۃ بلند چوٹی ہے، بلند ہے، اسلام میں سب سے بلند چوٹی والا جو عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ ذروہ کہتے ہیں چوٹی، بلند چوٹی کو بولا جاتا ہے، سنام اونٹ کی کوہان کو بولا جاتا ہے۔ جیسے اونٹ کے اندر اونٹ ایک اونچا ہے، دوسرا اس کے اوپر جو سب سے اونچی جگہ نظر آتی ہے اس کی کوہان نظر آتی ہے، یوں سمجھیے سارا اسلام ایک اونٹ کی شکل میں ہے، اور جو کوہان کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے بلند چیز، وہ اسلام میں جہاد کا مقام ہے، وہ اسلام میں وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا مقام ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کا تحفظ کے لیے، اللہ کا نام لینے والوں کے تحفظ کے لیے لڑنا جو ہے وہ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وَمَنْ قَاتَلَ وَمَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ وَهِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جو شخص لڑنے والا ہے اللہ کے راستے میں صرف اسی وجہ سے لِتَكُونَ هِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اس وجہ سے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کیوں کیا جاتا ہے، قتال کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین، اللہ کا نام بلند ہو جائے، تمام ادیان میں دین بلند ہو جائے، تمام ناموں میں اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو اب جہاد جو ہے، قتال فی سبیل اللہ جو ہے، یہ ہم نے اپنے ایمانیات میں اس چیز کو لازم شامل رکھنا ہے، نہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا، نہ جہاد کی نیت کی، نہ مجاہدین کا تعاون کیا۔ جہاد کی نیت کرے گا تو مجاہدین کے ساتھ محبت کرے گا، تعاون کرے گا، تو من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، اور منافقت کے ایک شعبوں میں سے جس شعبے پہ چاہے مر جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں یہی جملے آتے ہیں آخر میں، جاہلیہ کے آتا ہے کہ ہاں جو اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کی نیت کی نہ جہاد کیا، تو وہ اس حال میں مرا کہ وہ جاہل تھا۔ دو طرح کے حدیث مبارکہ میں جملے آتے ہیں۔ جاہل ہونے سے کیا مراد ہے کہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اہم عمل ہے، اسلام کا اہم حکم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کی کیا اہمیت ہے، قتال فی سبیل اللہ کی کیا اہمیت ہے، اور قتال فی سبیل اللہ کرنے والوں کا کیا مرتبہ ہے۔ جب اس نے یہ نیت ہی نہیں کی، جب اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی، تو وہ جاہل ہی مرا، قرآن کے حکم کو ہی نہیں جانتا، اپنے ایمان کو ہی نہیں جانتا، تو وہ جاہل مرا۔ ہاں اگر اس نے جاننے کے باوجود جہاد کی نیت نہیں کی اور جہاد کے اس عمل میں شریک نہیں ہوا، علم ہے، علم ہونے کے بعد عمل نہ کیا جائے، علم ہو عمل نہ کیا جائے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ جو خبر ہے اس کے مطابق چلتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ منافق ہو کر مرے گا۔ تو اس لیے ہم مجاہد، ہر مسلمان یہ تو نیت رکھے نا کہ ہم نے اسلام کی خاطر جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنا مال جان وقت لگائیں گے، اپنی جان کی بازی اسلام کی خاطر لگائیں گے، اور یہ نیت بھی کر لیں۔ اور یہ اس بات سے آپ پریشان بھی نہ ہونا کہ ہم نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد کیسے جہاد میں نکلیں گے، مجاہدین کا کیسے تعاون کریں گے، مجاہدین کون لوگ ہیں، مجاہد کنہیں بولا جاتا ہے؟ کیا صرف یہ جو تنظیمیں چلتی ہیں انہی کا نام جہاد ہے، انہی لوگوں کا نام مجاہد ہے؟ کیا بس انہی کو مجاہد کہا جائے گا؟ باقی جو اسلامی سرحدات، اسلامی ممالک کی جو تنظیمات ہیں، جو ادارے ہیں، جو سرحدات کی رات دن میں حفاظت کرنے والے ہیں، کیا وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہیں؟ تو اس مسئلے کو انشاءاللہ آخر میں بیان کرتے ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی ہم سب ساتھی نیت رکھیں تاکہ منافقت کے شعبے سے بھی بچ جائیں، جاہلیت کے مرنے سے بھی بچ جائیں، اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ قرآن ہمیں بار بار سکھاتا ہے۔ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات جو ہیں جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ انفال ساری جہاد پر ہے، سورۃ توبہ میں جہاد ہے، سورۃ صف میں جہاد ہے، اور پھر سورۃ المحمد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کافروں سے ملے میدان جہاد میں تو ان کی گردنوں کو خوب مارو، ان کی گردنوں کو خوب قلم کرو۔ صحابہ کے اندر تو یہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ صحابہ کے میدان کو دیکھو، ہم نے پچھلے جمعہ غزوہ احد کو بیان کیا، تو غزوہ احد کے میدان پر ہی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہ بے وقت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی بڑی زندگی ہے، تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں جنت کی۔ صحابہ نے یہ جملے سنے تو فوراً ہی یہ نعرہ لگایا، بایعوا محمد علی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، نحن الذی بایعوا محمدا، ہم محبوب جی آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں جہاد کی۔ صحابہ تو کود پڑے کہ ہمیں جنت نظر آ رہی ہے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں جنت کی بشارت دے دی ہے، الجنت تحت ظلال السیوف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے میں ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پکیزہ رزق، سب سے پاک روزی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ سب روزیوں سے پاک روزی ہے، وہ سب روزیوں سے
پاک روزی ہے یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور قرآن ہمیں بتلاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کر رہے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ اے محبوب جی اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار کیجئے۔ صحابہ کو ایک آواز دی، صحابہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو صحابہ تو جو حکم سنتے تھے، ہماری طرح نہیں، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کرتے، یہ تو ہم بس کر لیں گے یار، چلو کبھی ہو گیا کبھی نہ ہو گیا، نہیں۔ صحابہ کی زندگی ایسے ہی قرآن نے بیان نہیں کی، ایسے ہی آئیڈیل نہیں کہا، کیوں؟ انہوں نے ہر چیز کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، دنیا کی ہر خواہش کو چھوڑ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ دنیا جاتی ہے چلی جائے، سب کچھ جاتا ہے چلا جائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ نہ ہاتھوں سے جائے۔ ہاں صحابہ نے جہاد میں بازیاں لگا کر بتلائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا دیکھو، جہاد کے لیے تمنا دیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں میری تمنا ہے، لَوَدِدْتُ، میری خواہش ہے، أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں قتل کیا جاؤں، میں شہید کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر مجھے زندگی ملے پھر میں شہید کیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر مجھے زندگی ملے پھر میں شہید کیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر مجھے زندگی ملے پھر میں شہید کیا جاؤں۔ پہلی تمنا فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر کہا کہ مجھے زندگی ملے پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کیا جاؤں، 3 دفعہ جملے فرمائے۔ صحابہ کے اور جذبات بڑھ گئے، اور آج مسلمانوں کو بھی اس لیے جذبات بڑھنے چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کے لیے تمنا کر رہے ہیں، جو بخشے بخشائے ہیں، جن کا مرتبہ جنت میں سب سے بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تمام نبیوں سے اونچا مرتبہ ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اونچی ہستی ہیں، تو وہ ہستی جب یہ تمنا کر رہی ہے کہ مجھے زندگی ملے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، یہی منظر کل قیامت کے دن بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کے دن شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تیری تمنا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس وقت ابھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہوگا، ابھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کا دیدار تو جنت میں جانے کے بعد اور جنت کی تمام نعمتوں کے ملنے کے بعد جب ہوگا تو جنت ہی کہے گا سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے۔ تو شہید کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تیری تمنا ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، بس مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیرے راستے میں لڑوں گا، خوب لڑوں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ کہا کہ جب مجھے شہادت ملی تھی مجھے تیرا دیدار ہوا تھا، مجھے تیرا دیدار ہوا تھا، وہ مزہ میں آج تک نہیں بھولا، اسی مزے کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، 100 زندگیاں دے دے، تیرے راستے میں بار بار کٹتا رہوں، تیرا دیدار کرتا رہوں، تیرا دیدار کرتا رہوں۔ تو اس لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ اس کو معمولی نہ سمجھے، جو لوگ کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ امت میں اعزاز والے ہیں، وہ امت میں مرتبے والے ہیں، سنیے تو صحیح، وہ اپنی جگہوں کے، اپنے مکانات کے، اپنی دکانداریوں کے نام نہیں لیتے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو ہے، یا اللہ تیرے نام کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور تیرے ہی انبیاء کے جو مرکز تھا اسی کے دفاع کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ وہ لڑنے والے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب امت مسلمہ کو ہونا تو یوں چاہیے تھا، ہم قصص تو پڑھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے، ہم نام تو لیتے ہیں، طارق بن زیاد کا ہم نام تو لیتے ہیں، محمد بن قاسم کا، ان کی ہسٹری کو تو دیکھو۔ محمد بن قاسم کے اس وقت عرب میں رہنے والا، عجم میں ایک عورت صدا لگاتی ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، ہندوؤں نے پکڑا، عورت کو پکڑا، عورت نے ایک صدا لگائی، اسی قافلے نے جا کر وہاں بتایا کہ ایک عورت کی پکار ہے کہ مسلمانوں میری مدد کے لیے پہنچو، مجھے چھڑاؤ۔ محمد بن قاسم عرب سے چلتا ہے، آپ کے عجم میں ہندوستان میں آتا ہے، اور سندھ میں آ کر اس عورت کو بازیاب کروایا جاتا ہے۔ پھر صرف سندھ ہی نہیں، ملتان تک اپنے لشکر کو لے کر نکل
نکلتا ہے کون ہے؟ ایک 17 سے 18 سال کا بچہ ہے جو فوج کی کمان کرتے ہوئے، محمد بن قاسم فوج کی کمان کرتے ہوئے آپ کے سندھ تک پہنچتا ہے۔ عرب سے نکلا، عجب میں پہنچا۔ آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن کتنی مائیں ہیں جو ہمیں صدائیں دے رہی ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو ہمیں صدائیں دے رہی ہیں، کتنے بچے ہیں جو آج ہمیں صدائیں دے رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، آؤ ہم تمہاری اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں گی کہ اللہ ہم نے انہیں پکارا تھا لیکن یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ آج اسی کام کے لیے اگر امت کے رہنماؤں نے، علماء نے امت کے سامنے، امت کے لیڈروں کے سامنے مسئلے کو رکھا ہے تو بہت سارے ان کے چیلے، یہودیوں کے چیلے چپاٹے آج علماء کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ علماء نے تو مسئلہ بتلا دیا کہ پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں اب تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے، ان کی مدد کے لیے جانا فرض ہو چکا ہے۔ یہ امت کے رہنماؤں کو، امت مسلمہ کے لیڈروں کو، حکمرانوں کو آگاہ کیا ہے، لیکن چیلے چپاٹے جو یہودیوں کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی یہ کہہ رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ علماء کا کام آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ علماء میدانوں میں جاتے بھی ہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا میں آپ کا خرچہ کرتا ہوں، سینکڑوں لوگ نہیں ہزاروں لوگوں نے اپنے پاسپورٹ اور اپنی تمنا کا اظہار کر دیا۔ تو اب کیا ہے؟ پیغام تو حکمرانوں کو دیا گیا تھا کہ حکمرانوں یہ جو فوج ہے یہ ہمارے مجاہد ہیں، ان پر ہمارا سرمایہ لگ رہا ہے، ہماری جمع پوجی لگ رہی ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہمارے اس ادارے پہ لگتا ہے۔ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیوں میں اور آپ اپنے ٹیکس زیادہ ان پہ لگاتے ہیں؟ کیوں؟ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہمارے جان کی حفاظت، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہماری سرحدات کی حفاظت کے لیے ہیں۔ تو مفتیان نے تو یہ حکمرانوں کو آگاہ کیا کہ حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، امت مسلمہ کی مظلوم مائیں تمہیں پکار رہی ہیں، امت مسلمہ کے مظلوم بیٹے، مظلوم بچے تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں صدا لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اپنی فوجیں، اپنے ادارے جو مجاہد فی سبیل اللہ کہلاتے ہیں، ہاں ہر اسلامی ملک کی جو فوج ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، ہاں انہیں یہ سبق دیا جاتا ہے۔ ہم گزرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کتب علیکم القتال، آپ کے روڈ پر نصب ہے، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ جو ادارے والوں نے لگایا ہے ان کا مشن ہے جہاد فی سبیل اللہ، ان کا مشن ہے قتال فی سبیل اللہ، ان پر فرض ہے، یہ ادارے جو ہیں ان پر فرض ہے، حکمرانوں پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچے، ان کی ہر قسم کی مدد کریں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی کچھ کام کرنے کے ہے، ہم اپنے بچوں کو جہاد کی تربیت دیں۔ جہاد کی تربیت سے مراد ان کے دلوں میں جہاد کی محبت پیدا کریں تاکہ ہمارے بچے فوج میں جا کر، ان میدانوں میں جا کر الہ کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے اپنی قربانیاں دینے والے بنیں۔ دوسرا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ان کی ہر طرح کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ جو ادارے وہاں امداد پہنچانے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ دوسرا جو ایک مہم چل رہی ہے یہودی مصنوعات کی بائیکاٹ کیا جائے، جتنی بھی یہودیوں کی کمپنیاں ہیں اور جتنی بھی کمپنیوں کے انہیں فنڈ جاتے ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر کے جو اسلامی مصنوعات ہیں، جو اسلامی ممالک کی ہیں اور مسلمانوں کی ہیں، آپ کے ملک کی ہر ایسی چیز موجود ہے جو باہر کی ہے اور آپ کے پاکستان میں بھی بن رہی ہیں، ہم ان کو پروموٹ کریں، ان کو استعمال کریں تاکہ ہمارے ملک کا فائدہ ہو اور ہمارے مسلمانوں کا فائدہ ہو، ہمارا پیسہ جو ہے ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو اس لیے آج ہم یہ تہیہ کریں، آج کے بعد جو مفتیان نے فتویٰ دیا ہے یہ ہم یوں نہ کہیں کہ بس ایسے ہی ہم نکل جائیں گے۔ حلال چیزیں جن کو حلال پہلے کہا جاتا تھا مفتیان کے فتوے کی وجہ سے وہ حرام ہو چکی ہیں، وہ ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر طرح ہم گریز کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں جب حالات ٹھیک ہوں گے، بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو آگے لائیں، اپنی مصنوعات کو استعمال کریں۔ پتہ نہیں وہ کیا استعمال کرتے ہوں گے، کون سے فارمولے ہوں گے۔ مسلمان تو حلال حرام کی تمیز کر کے چلنے والا ہے، کافر کے لیے تو حلال حرام کا کوئی دائرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم خدا را اپنے ذہنوں میں یہ مسئلے کو بھی بٹھا لیں اور یہ کام اداروں کا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے حکمرانوں تک کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ اس کام کو کرو، ہم آپ کا تعاون کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بھی ضرورت پڑے گی ہم بھی لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خود آپ کا کام ہے، آپ اپنے کام کو سنبھالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث والی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد